ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انزائٹی اور مینٹل ڈس آرڈر میں کیا فرق ہے. اچھا, مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں کے پاس ایک کاغذ پینسل ہو تو آپ اس کو نا اس پوری ترتیب کو آپ لکھیں. لیکن اگر آپ نہیں بھی لکھنا چاہتے تو آپ نے کون سا سیکیٹری کا امتحان دینا ہے, تو صرف میں کوشش کروں گا کہ میں ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے شیئر کروں. دیکھیے, جو ہمارے جسمانی مسائل کے علاوہ مسائل ہوتے ہیں نا, وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے سائیکیٹرک پرابلم, یعنی ہمیں بیماری ہوتی ہے, اور سائیکیٹرک پرابلم کی جو بیس ہے وہ آرگینک ہوتی ہے. آرگینک کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں کیمیائی مادے کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں, کوئی کیمیکل زیادہ ہو جاتا ہے, کوئی کیمیکل کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے وہ سائیکیٹرک بیماری ہوتی ہے. اور جو دوسری چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں بیہیویورل پرابلم. بیہیویورل پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عادات غلط بن گئی ہیں, ہماری تربیت غلط ہو گئی ہے, ہمارا جو, اور خاص طور پر یہ تربیت کی جو جڑیں ہیں, سارے کی روٹس ہیں, وہ ہمارے بچپن میں جاتی ہیں, پیدائش سے لے کر تقریباً 7 سال یا کچھ لوگ کہتے ہیں 10 سال کے وقت تک. لیکن بعد میں بھی بہت خوفناک حالات میں ہو سکتے ہیں یا بہت حسین حالات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تربیت ایک خاص طریقے سے ہو. یہ کسی کا کیمرہ آن ہو گیا جس کی وجہ سے کچھ دقت ہو رہی ہے جی, خیر. تو اچھا, اب وہ جو پرابلم ہے وہ اس کا تعلق ہماری یعنی عادات کے ساتھ ہے, ہمارے لائف کے پیٹرن کے ساتھ ہے. وہ اس بات سے ہے کہ ہماری شخصیت کی بناوٹ کس طریقے سے ہوئی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویورل ایشوز. اور جو دوسرے ہیں جس میں ایکچولی ہمارے دماغ کے اندر, ہمارے نروس سسٹم کے اندر کیمیکل پرابلم ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سائیکیٹرک پرابلم. اچھا, اب میں دونوں کو الگ الگ ڈسکس کرتا ہوں. جو ہیں سائیکیٹرک پرابلم, ان کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں. ایک ہے میجر سائیکیٹرک پرابلم اور ایک ہے مائنر سائیکیٹرک پرابلم. جو میجر آپ کی میموری پہ تھوڑا سا اگر برڈن بھی پڑ رہا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمپل بتاؤں. ہمارے غیر جسمانی جو مسائل ہیں صحت سے متعلق, وہ 2 طرح کے ہیں. ایک بیہیویورل پرابلم, ایک سائیکیٹرک پرابلم. بیہیویورل پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا یا ٹھیک ہیں, یعنی وٹ ایور جو بھی آتے ہیں. اور سائیکیٹرک پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ اس طرح کی کیمیائی چینج آ گئی ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جو بیمار ہوئے ہیں, اس بیماری کی وجہ سے ہمارا رویہ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سائیکیٹرک پرابلم 2 طرح کے ہیں. ایک پرابلم ہے جن کو ہم کہتے ہیں میجر سائیکیٹرک پرابلم, اور ایک ہم انہیں کہتے ہیں مائنر سائیکیٹرک پرابلم. جو میجر سائیکیٹرک پرابلم ہے ان کو ہم عام زبان کے اندر پاگل پنا بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو ہم یعنی اس کے اندر اس قدر زیادہ رویہ خراب ہوتا ہے کہ obviously apparently ایک بندے کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی سوشل ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہوتے ہیں یہ پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں, یعنی میجر پرابلم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے جو تھاٹ ایبنارمیلٹی ہے, اور ایک ہے جسے موڈ ایبنارمیلٹی کہتے ہیں. جو تھاٹ ایبنارمیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو خیال آیا کہ میرے اوپر تو معاذ اللہ وحی آ رہی ہے, میں تو خدا ہوں, میں تو نبی ہوں, یا مجھے تو کچھ یعنی مجھے غیر مرئی طاقتیں جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہیں, یا مجھے آ کے چڑیلیں ڈرا رہی ہیں, یا میرے خواب میں بہت سے طلسماتی واقعات ہو رہے ہیں, یا مجھے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. یہ تھاٹ ڈس آرڈر ہے. اور یا اس کو یہ لگا کہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ مجھے چھری مارے گا, اور یہ جو شخص ہے اس شخص کو میں نے قتل کرنا ہے, اور میں نے جا کر اس علاقے میں جتنے لوگ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میں نے مار دینا ہے. تو یہ تھاٹ پروسیس ہے. جو تھاٹ ایبنارمیلٹی ہے اس بیماری کو ہم شکیزوفرینیا کہتے ہیں, شکیزوفرینیا. اور جو دوسری موڈ ڈس آرڈر ہے اسے ہم ڈپریسو سائیکوسس کہتے ہیں, ڈپریسو سائیکوسس. تو جو موڈ ڈس آرڈر میں بندہ بغیر کسی وجہ کے بالکل ڈپریسڈ ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے, اپنی کیئر نہیں کر سکتا, کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکتا. یہ اچھا, اور یہ جو موڈ ڈس آرڈر ہے جس کو ہم ڈپریسو سائیکوسس کہتے ہیں, کبھی کبھی یہ بالکل الٹی شکل میں پیش ہوتا ہے کہ ہے تو بندہ ڈپریسو لیکن بیہیو بڑا ایگریسولی کرتا ہے, جسے پھر ہم کہتے ہیں مینک ڈپریسو سائیکوسس. یعنی اس کو مینیا ہو جاتا ہے, پاگل پنا ہو جاتا ہے,
اور وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں شروع کر دیتا ہے, وہ چیخنے شروع ہو جاتا ہے, مارنے شروع ہو جاتا ہے, ایگریسو ہو جاتا ہے, ایجیٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے, مگر اس کی ریزن جو ہے وہ ڈپریشن ہی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو پوری کیٹیگری ہے جو کہ میجر سائیکیٹرک پرابلم ہے, یعنی آئیدر تھاٹ ڈس آرڈر اور موڈ ڈس آرڈر, اور تھاٹ ڈس آرڈر کا نام اسکیزوفرینیا تھا اور موڈ ڈس آرڈر کا نام ڈپریسو سائیکوسس تھا, جو کہ کبھی کبھی مینک بھی ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ یہ بغیر دوائی کے ٹھیک نہیں ہوتے, بغیر علاج کے ٹھیک نہیں ہوتے. اور ایک بہت ہی خوفناک بات ہے کہ بعض اوقات یہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی ان کو کنٹینیوس سائیکیٹرک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو یعنی یہ بیچارے بہت ہی میزریبل حالت کے اندر ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کیوں تنگ کرتے ہیں, دیکھو یہ میرا بیٹا کیوں نہیں کر رہا, میرے ابا جان ایسے کیوں ہو گئے ہیں, اور میری وائف ایسے کیوں کر رہی ہے, لیکن ان بیچاروں کے بس میں نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو راشے کی بیماری ہو جائے تو ہاتھ کا ہلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا, تو آپ اس کو جو بھی کہیں کہ ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو, بڑا برا لگ رہا ہے, مگر وہ ہاتھ ہلانا بند نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ جو میجر سائیکیٹرک پرابلم ہیں ان کو مسلسل علاج کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات یہ جو بہت بڑھ جاتے ہیں تو ان کو, جس کو ہم الیکٹرک شاک کہتے ہیں, وہ شاک دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اس کیٹیگری کو تمہیں بس اس کے بارے میں اتنا ہی بتانا تھا. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے جس کو ہم مائنر سائیکیٹرک پرابلم کہتے ہیں, یہ ان کو براڈلی ہم 3 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. براڈلی ایک وہ ہیں جس کو ہم اینزائٹی کہتے ہیں, ایک وہ ہے جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں, اور ایک وہ ہے جس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. 3 موٹے موٹے. میں ان تینوں میں آپ کو موٹا موٹا فرق بیان کر دیتا ہوں. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دونوں باتیں میں نے کی نا, انزائٹی اور ڈپریشن اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے اندر میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نارمل ہیومن بیہیویئر کا حصہ بھی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انزائٹی کا مریض ہے, تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ نارمل آدمی کے بیہیویئر میں بھی انزائٹی ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو نارمل آدمی بھی ڈپریس ہوتا ہے. جو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کچھ چیزیں ہیں جس میں ہسٹیریا ہے, جس میں پیرانوئے ہونا ہے, تو یہ تمام, یا obsessive یعنی obsession ہے, تو یہ تمام کی تمام جو مائنر ڈس آرڈرز ہیں یہ ایکچولی نارمل انسان, یہ ایکچولی نارمل انسان کا بھی بیہیویئر ہے. مگر یہ بیماری تب بنتی ہے جب وہ اپنے تھریش ہولڈ کو کراس کر جائے. یعنی فرض کریں اگر کسی بچے کا امتحان ہوگا تو وہ اینکشس ہوگا, یہ نارمل ہے. لیکن وہ اتنا اینکشس ہو جائے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے, اتنا اینکشس ہو جائے کہ اس کو دل دھڑکنے لگ جائے زور زور سے, اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو جائے, اور اس سے گاڑی چلانا مشکل ہو جائے, اور اس سے سونا مشکل ہو جائے, تو تب ہم اس کو بیماری کہیں گے. تو ان کو میں ایک ایک کر کے نا آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں مختصراً, جتنا کہ ایک یعنی نان ڈاکٹر کو آنا چاہیے. دیکھیں, انزائٹی جو بیماری ہے یہ اس کے سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے. انزائٹی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے تمام سمٹم یہ ہوتے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے, خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ. تو جو فیوچر کے بارے میں ہمارا دماغ چیزوں کو اوور ایگزیجریٹ کر دے اور جس کی وجہ سے ہمیں اندیشے, خوف, وہم ڈیولپ ہو جائیں, تو اس مسئلے کو ہم انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ڈپریشن ہے وہ ہمیشہ پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا, میرا ماضی بالکل ٹھیک نہیں ہے, میں بہت دکھی ہوں, فلاں وقت میرے ساتھ بہت برا ہوا. تو یہ جو کیفیت ہے اس کا نام ڈپریشن ہے, اور آئندہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے جو وہم ہے, جو وسوسے ہیں, جو خوف ہے, اس کا نام انزائٹی ہے. ان دونوں کے سمٹمز میں یہ فرق ہے کہ انزائٹی کا پیشنٹ بڑا بے چین ہوتا ہے, بڑا تیز تیز موومنٹ کرتا ہے. وہ ایک منٹ ذرا رکیے گا, میرے خیال ہے تھیٹر میں ہوگی, تھیٹر میں نے تھیٹر میں کہیں رکھی ہوگی, ٹیبل پہ پڑی ہوگی یا کسی جگہ پہ پڑی ہوگی. ہاں اچھا کوئی معاف کیجیے گا. اچھا, تو جو انزائٹی کا پیشنٹ ہے نا وہ ہمیشہ نا تیز تیز ہوگا, وہ بے چین ہوگا, وہ باتیں بہت زیادہ کرنے کی کوئی بولی جائے گا, باتیں بہت زیادہ کرے گا, اور اس کو بھوک نہیں لگے گی, وہ کھانا چھوڑ دے گا, اس لیے اس کا وزن کم ہوگا. اچھا, انزائٹی کا پیشنٹ کو نیند آنی بہت مشکل ہے, وہ
وہ بستر پر سلوٹیں لیتا رہے گا, کروٹیں بدلتا رہے گا, مگر اس کو نیند نہیں آئے گی. لیکن جب وہ سو جائے گا تو پھر اس کا اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. اچھا, اس کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے, اس کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے. تو یہ سمٹم جو ہیں یہ انزائٹی کے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ وہ خاموش رہتا ہے, وہ کم بولتا ہے, وہ باتیں بہت کم کرتا ہے, وہ رونے لگ جاتا ہے, ذرا سی بات پہ اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, وہ آئسولیٹ ہونا پسند کرتا ہے, سب کے ساتھ مل کے رہنا پسند نہیں کرتا. اس کے علاوہ ڈپریشن کا پیشنٹ عموماً ڈپریشن کا پیشنٹ عموماً زیادہ کھاتا ہے, اس لیے ڈپریشن کے پیشنٹ عموماً زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں, ان کا ویٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور ڈپریشن کے پیشنٹ میں نیند کا پیٹرن انزائٹی کے پیٹرن سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ڈپریشن کے مریض آرام سے سو جاتے ہیں لیکن 2-3 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو نیند نہیں آتی. ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو پھر ان کو نیند نہیں آتی. تو یہ جو ہیں یہ ڈپریشن کے سمٹم ہیں. تو یہ میں نے آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن بتایا. اور جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ اصل میں نارمل بیہیویئر کی ایگزیجریشن کا نام ہے, اور یہ 4-5 پیٹرن ہیں. یعنی کچھ پیشنٹ کی پرسنالٹی ہی اینکشس پرسنالٹی ہوتی ہے, کچھ پیشنٹس کی لوگوں کی پرسنالٹی ہی ڈپریسڈ ہوتی ہے. اور تیسرا ایک ٹریٹ ہے جسے ہم ہسٹیریا کہتے ہیں. ہسٹیریکل بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے. مثلا یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی سی تکلیف کو بہت بڑھا کر بیان کرتے ہیں, کہ جیسے بچہ ہے اور بچے نے اپنے اسکول جانا نہیں جانا تو اپنے ماں باپ کہے گا کہ بس مجھے چکر آ رہے ہیں, مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے, مجھے میں نہیں. تو وہ ایکچولی بیماری نہیں ہوتی بلکہ اپنے سمٹم کو, جو بہانے باز ہوتے ہیں, بہانے باز جو جان بوجھ کے بہانے کرتے ہیں ان کو تو ملنگرر کہتے ہیں. مگر ہسٹیریکل لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بہانے کر رہے ہیں, مگر ان کی پرسنالٹی اس قسم کی بن جاتی ہے کہ کوئی فزیکل گین حاصل کرنے کے لیے وہ بہانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس پرسنالٹی کو ہم ہسٹیریکل پرسنالٹی کہتے ہیں. اور ایک اور پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جسے ہم کہتے ہیں آبسیسو پرسنالٹی. یہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں اپنے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں, ہم میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو نا اس بات کا مثلاً وہم ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں کہ نہیں, اب وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, تو مسجد میں ہم جاتے تھے تو وہ ہاتھ دھوتے تھے, اور ہاتھ دھونے کے بعد ان کو خیال آتا تھا کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں, تو وہ پھر جا کے ہاتھ دھوتے تھے. تو جب وہ ٹوٹی کو کھولتے تھے تو ہاتھ دھونے کے بعد ان کو خیال آتا تھا کہ چونکہ میں نے ٹوٹی کو ہاتھ لگا دیا تو اب میرا یہ ہاتھ خراب ہو گیا ہے. اچھا, جب وہ اس ہاتھ کو دھوتے تھے تو ٹوٹی کو پھر اپنی کونی سے بند کرتے تھے, کیونکہ اگر یہ ہاتھ لگے گا تو وہ خراب. تو پھر جب کونی کو بند کرتے تھے ان کو خیال تھا کہ میری کونی گندی ہو گئی ہے, تو پھر وہ اور کھلی ہوئی ٹوٹی دیکھ کر اس کے نیچے اپنے ہاتھ کو یوں کر کے پھر آتے تھے. اس طرح ہمارے ایک دوست تھے, ان کو یہ خیال تھا کہ نماز کے دوران ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کو کچھ پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, اچھے بھلے معزز آدمی تھے, ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے اپنے ایک تھیلا رکھا, تو تھیلے میں مختلف شلواریں رکھی ہوتی تھی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ فرض بھر کے جاتے تھے, جا کے وہ وہ شلوار اتار کے باتھ روم میں بیچارے دوسری شلوار پہن کے آتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ ان کا وضو ٹوٹ گیا. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اس بات پہ پتہ نہیں میں نے کنڈی لگائی ہے کہ نہیں لگائی, تو وہ حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کنڈی لگائی ہے, تو وہ اس پہ کچھ لوگوں کو اس طرح کا آبسیشن ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے نا سڑک پہ کھمبے گنتے جاتے ہیں, اور چلتے چلتے فرض کریں ان کو پتہ لگے کہ ایک کھمبا نہیں گنا تو وہ مڑ کے آگے واپس پھر پورے کھمبے گننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم آبسیسو کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک پیرانوئے پرسنالٹی ہوتی ہے. پیرانوئے پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے بارے میں شک کرتے ہیں, سب لوگوں کے بارے میں شک کرتے ہیں. ان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ میرے خلاف ہے, اور فلاں بندے میں یہ جو بات ہے نا یہ بڑی بری بات ہے. تو یہ کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈر. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایڈکشن جو ہے یہ بھی ایک طرح کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. کچھ لوگوں کے اندر ٹینڈنسی ایڈکشن کی بہت ہوتی ہے. ان کو اگر آپ ایک فیوریبل سرکمسٹانسز میں رکھ دیں گے تو یہ سگریٹ پینا شروع کر دیں گے, شراب پینا شروع کر دیں گے, یا کسی بھی بات کی ایڈکشن ان کو زیادہ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک طرح کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن تھی. میرا نہیں خیال کہ اس سارے کو جاننے سے ہم سب اس کا کچھ علاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے, لیکن اس کی وجہ سے کم از کم ہم اپنے اندر جائزہ لے کر دیکھ سکیں گے کہ ہمارے رویے میں کہیں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ نہیں, اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم اس کا کیا حل کریں وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی. اور دوسرا ہم اس کی وجہ سے یہ بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر اچھا بیہیو نہیں کر رہے اور ویسا بیہیو نہیں کر رہے جیسا ہمیں ان سے توقع ہے, تو وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ کسی مسئلے کی وجہ, اس بیماریوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. تو میں تھوڑا سا جب اس کے مینجمنٹ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ سے عرض کروں, اس سے پہلے ہر چیز ہمارے دماغ میں فریش ہو جائے, میں اس کا دوبارہ یہ پورا ٹیبل دہراتا ہوں. ایک پورا گروپ آف ڈیزیزز ہے جس کو میجر سائیکیٹرک پرابلم کہتے ہیں. ان کے یہ آگے 2 طرح کے ہیں, ایک تھاٹ ڈس آرڈر, ایک موڈ ڈس آرڈر,
थॉट डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, मूड डिसऑर्डर को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के अंदर एक वेरिएंट है जिसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस कहते हैं। उसमें आदमी होता तो डिप्रेसिव है लेकिन वो मैनिक हो जाता है और वो एग्रेसिवली बिहेव करना शुरू कर देता है। मैंने आपको अर्ज किया कि ये वो हैं जिनको आम जबान में पागलपना कहा जाता है। गो ये लफ्ज़ वैसे किसी के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही मायूब होगा, मगर समझाने के लिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो ऐसे तमाम लोगों को स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है, जो कि शायद सारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत हो। इसके अलावा जो माइनर डिसऑर्डर्स हैं, ये वो लोग होते हैं जो आम दुनिया में रह रहे होते हैं और लोगों को सिर्फ यही लग रहा होता है कि यार ये ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन वो बेचारे इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। उनमें से एक एंजाइटी है, एक डिप्रेशन है और एक ग्रुप है जिसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंजाइटी के लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, और जो डिप्रेशन के लोग हैं वो अपने पास्ट के बारे में, वो अपने माजी को नहीं, उस माजी के बोझ को कभी भी अपने कंधों से नहीं उतारते और हमेशा अपने माजी के बारे में परेशान रहते हैं और अपनी ज़िंदगी माजी के दुखों में ही गुजारते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि माजी जो है अगर वो एक पत्थर की चट्टान की तरह है जो कि अपनी जगह से नहीं हिल सकती, तो जो फ्यूचर है वो तो गुंदे हुए आटे की तरह है जिसको दोबारा से मोल्ड करके जिस तरह मर्जी बनाया जा सकता है। तो वो उस पत्थर की चट्टान के साथ टक्कर मारते रहते हैं, मगर जो गुंदा हुआ आटा मौजूद है उसको पत्थर की चट्टान बनाते रहते हैं, उसको मोल्ड करके उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। तो और जो पर्सनैलिटी है वो मैंने बताया कि एंजाइटी, एंक्शस पर्सनैलिटी, डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी, तो ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी, ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। देखिए, साइकेट्रिक पेशेंट को एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। जिस तरीके से अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी को बुखार हुआ है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ये जो माइनर डिसऑर्डर्स हैं, इन सब की जो इनकी जो जड़ें हैं वो हमारी बचपन की ट्रेनिंग के तक जाती हैं। हम में से वो लोग जिनके बच्चे छोटे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनके बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं स्पेशली, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पेरेंटिंग को सीख कर, पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, और उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, डाटा मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स को सीख कर अपने उन बच्चों की तरबियत को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी ये मेहनत बच्चों पे करने वाली नहीं है, ये अपने ऊपर करने वाली मेहनत है। मैं आपको आज ही एक खातून हमारे पास आई है और आके उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा जो है ना वो ये करता है, वो करता है, वो पबजी खेलता रहता है, गेमें खेलता रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक दफ़ा मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अब उसका लैपटॉप तोड़ दिया, फिर वो पता नहीं कहीं से ले आया, फिर ये कर दिया, वो तो मैं उसको आपके पास लेके आऊंगी, आप उसे समझाइए। मैंने कहा उसकी उम्र कितनी है? वो कहने की 5 साल। मैंने कहा उस बच्चे को लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस बच्चे को किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग की जरूरत आपको है, घर वालों को जरूरत है, घर के इन्वायरमेंट को बदलने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो उसका आउटकम होगा वो बच्चा इंशाअल्लाह अज़ीज उसका बिहेवियर सही डेवलप होगा। तो लिहाजा हम साइकेट्रिक यानी जो ये जो माइनर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बहुत हद तक, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पाक यानी इंसान मुआशरे को दे सकते हैं अगर हम पेरेंटिंग के ऊपर पूरी मेहनत करें और पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और लेकिन जो लोग बड़े हो गए हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं या हम खुद बड़े हो गए हैं और हमारी आदतें पुख्ता हो चुकी हैं, उनके लिए अगर हम ये सोचते कि सारी की सारी आदत बचपन में बन जाती हैं तो ये तो इतनी खौफनाक बात थी कि इस पर तो बहुत ही हम डिप्रेस हो सकते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि 95% ब्रेन तो हमारा हैबिट ब्रेन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन 5% की एक कॉन्शियस ब्रेन की विंडो हमेशा खुली रहती है। कि मेरी उम्र में, जिसकी उम्र अब 60 साल होने वाली है, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में या किसी भी उम्र में, कोई भी शख्स अगर अपने पैटर्न को, हैबिट को, मिजाज को, बिहेवियर को चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है, आदतें पुख्ता होती हैं, उनको चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम खुद चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। और वो कॉन्शियस एफर्ट ये है कि हम जो नई आदत अपनाना चाहते हैं उनको, उन पर स्ट्रिक्टली काम करना शुरू कर दें। यानी फर्ज करें मैं सुबह फजर की नमाज के बाद नहीं उठता, हालांकि मुझे उठना चाहिए और उठ के वॉक करनी चाहिए, ये मेरी आदत बनी है। जब मैं सो के उठता हूं तो बस मैं कहता हूं उठूंगा, लेकिन फिर मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूं। तो इस पुरानी आदत को हटाने के लिए अगर मैं कॉन्शियस ब्रेन को यूज करूंगा, क्योंकि जब मैं दोबारा सो जाता हूं
تو میں اصل میں اپنے ہیبٹ برین کے انڈر انفلوئنس کنٹرول نہیں کر سکتا اور میں سو جاتا ہوں. لیکن اگر میں اپنے کانشیس برین کو یوز کروں گا تو اس دن میں فیصلہ کروں گا آج میں نے ہر صورت نہیں سونا اور میں واک کرنے جاؤں گا. اچھا جب میں واک کر کے جاؤں گا تو پھر بھی میرا برین نہیں مانے گا, میں واپس آؤں گا اگلے دن پھر برین کہے گا کہ بھائی تم کل چلے گئے تھے اب سو جاؤ. اس وقت پھر میں اپنے ہیبٹ برین کو یوز نہیں کروں گا, کانشیس برین کو یوز کروں گا, نہیں چاہے کچھ ہو میں جاؤں گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پوری قطار لگی ہوئی ہے, تو ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو دوسرے کو دھکا دے کے ذرا اندر چلا جاتا ہے, تو اس کو اندر جانے کے لیے پرلی طرف سے ایک بندے کو باہر نکلنا پڑتا ہے. اگر وہ مسلسل دھکا دیتا رہے تو وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا اور جو پرانے والے لوگ ہیں وہ دھکے دے کے باہر نکل جائیں گے. تو اس طریقے سے جو ہماری عادتیں تبدیل ہوتی ہیں یہ کبھی بھی اپ سائڈ ڈاؤن تبدیل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آج میں برا تھا تو کل میں اچھا ہو جاؤں, آج میں اچھا تھا کل میں برا ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. ہم بتدریج تبدیل ہوتے ہیں اور اپنے مزاج کو چینج کرنے کے لیے ہمیں بتدریج کوشش کرنی چاہیے. بٹس آف گڈ تھنگس جو ہیں ان کو چائے کے لیے کہیے گا مجھے, اب ان کو یہ پلیز مل چاہیے. تو بٹس آف گڈ تھنگس کو ہم جو ہے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ پرانی عادتیں ہٹتی جاتی ہیں اور نئی عادتیں جو ہیں وہ بنتی جاتی ہیں. تو لیکن یہ ایک مشکل کام ہے, اس کو محنت کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے باوجود ہمیں لگے کہ میری ساری کوشش کرنے کے باوجود میری انزائٹی ختم نہیں ہو رہی, میری ساری کوشش کرنے کے بعد میرا ڈپریشن نہیں ٹھیک ہو رہا, میں یہ سب کچھ کر بھی رہا ہوں, تو ہمیں فوراً کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے ہاتھ پہ پھوڑا نکلے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کسی کا پیشاب رک جائے کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کسی کو فالج ہو جائے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. میں بالکل بلا جھجک آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک دفعہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑی, اور وہ اس وقت ہوا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. میں ان سے بہت زیادہ اٹیچ تھا اور میرا سب کچھ وہی تھے. میں اکیلا ماں باپ کا چونکہ بیٹا ہوں اور میری والدہ پہلے چلی گئی تھی, تو والد صاحب ہی میرے سب کچھ تھے. مائی مینٹر, مائی فرینڈ, مائی بیسٹ بڈی, مائی ٹیچر, مائی گرومر, میرے پیر, میرے مرشد, یعنی سب کچھ وہی تھے. تو اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, یعنی ایسا نہیں تھا کہ بیمار ہوئے تو پتہ لگا ابھی بیمار ہوئے ہیں فالج ہوئے. وہی ہم بیٹھے فلسفی ڈسکس کر رہے تھے, تو اس کے بعد کہنے لگا اچھا یار مجھے نیند آ رہی ہے میں سوتا ہوں, اور گئے اور 15 منٹ بعد کہنے لگے یار مجھے لگتا ہے مجھے شاید کوئی نیند کی گولی کی ضرورت ہو, نیند صحیح نہیں آ رہی. تو میں نے ان کو دی, تھوڑے پھر آ گئے کہنے لگے یار لیکن میرا سانس کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سیریس ہے. تو میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا, تو ہم کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور ہاسپٹل تھا. ہم آدھے رستے میں پہنچے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا سانس بہت اکھڑنے لگا ہے. جب ہاسپٹل پہنچے تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑا, اور اس کے 3 دن کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اس کو وہ میں نے بڑا اپنے آپ کو بڑا کیا. میں نے کہا میں ان کا نماز جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا, اور میں نے جب ان کی جو دعا تھی وہ بھی میں نے خود منگوائی. اور جب میں ان کو دفنانے کے لیے سب لوگ آئے تو سب مجھے ایک بندے نے کان میں کہا کہ یار جاوید تم مسکراؤ تو نہ کم از کم, ٹھیک ہے تم اب یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بھئی تم اس کو بیئر کر رہے ہو, لیکن تمہارے چہرے پر کم از کم مسکراہٹ تو نہیں ہونی چاہیے. تو میرے کان میں آ کے میرے دوست نے کہا, یعنی مجھے یہ لگا کہ میں اتنا اسٹرانگلی اس سارے شوق, لیکن یہ میرے دماغ نے نا صرف کاسمیٹکلی ایسا کیا ہوا تھا. تو اس کے کوئی 4-5 دن کے بعد اچانک میرے اوپر نا پینک اٹیکس ہونے شروع ہو گئے, اور میں نے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے چیخنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا اور دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. اور پھر میں قبرستان میں جا کے ان کی قبر پہ بیٹھا رہتا تھا اور کئی گھنٹوں جا کے بیٹھا رہتا تھا. رات کو مطلب مجھے پھر بہت رات کو پھر میں آتا تھا واپس. تو مجھے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں اور اس کے لیے مجھے اسپیشلسٹ کیئر کی ضرورت ہے. تو ہمارے ٹیچر بھی ہیں اور سارے, میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کوئی دوائی تو نہیں دی, انہوں نے میرے ساتھ کوئی 2-3 گھنٹے کا ایک سیشن کیا اور مجھے کچھ باتیں بتائیں. اور میں 2-3 گھنٹے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے اب زندگی کو کس رخ سے دیکھنا ہے. اور آہستہ آہستہ 15-20 دن کے بعد پھر نے مجھے ایک دوائی شروع کرائی جو مجھے سوٹ نہیں کی, اور 2-4 دن کے بعد میں نے بند کر دی. تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو نا یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ جتنا بھی اپنے آپ کو ایک سوبر سمجھے, جتنا پڑھا لکھا سمجھے, جتنا وہ سمجھے کہ اس کو اپنی مزاج کے اوپر کنٹرول ہے, زندگی میں ایسے کمزور لمحے آ سکتے ہیں کہ جس میں اس کو باقاعدہ اسپیشلسٹ سائیکیٹرک کیئر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے ہمیں اپنی زندگی کے اندر مزہ نہ آ رہا ہو اور ہمیں چیزوں میں اپنے بیہیویئر کے اندر لگ رہا ہو کہ کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں اور میرا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ سے اور اپنے پیاروں کے بارے میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو اس موضوع پر اتنا ہی.